إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہان تیرے لیے لیکن اے انسان تو خدا کے واسطے تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور سید عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت قدسینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں آج ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں شریک ہیں اور یہ محفل پاک نسبت حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ منصوب ہے اللہ پاک میری اور آپ کی ساری کو قبول فرمائے اب رضی وقار مختصر سے وقت میں آج معرفت الہی پر گفتگو کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان ہے اور جسے معرفت الہی نصیب ہوگی سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور جو معرفت الہی سے معلوم رہا سمجھو کہ وہ بے مقصد زندگی گزار کے چلا گیا تو احباب ذوقار قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نور واضح پیغام دے رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب ہدایت اور سچی کتاب ہدایت میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہماری عبادت کریں اور علماء نے لکھا کہ اے لیعرفون تمام جتنے بھی مفسرین کرام ہیں انہوں نے لکھا اے لیعرفون کہ اللہ کی پہچان کریں کیونکہ جب اس کی پہچان ہوگی تو پھر ہی عبادت میں عزت اور سرور نصیب ہوگا تو احباب ذوقار اللہ رب العزت کی پہچان کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ہمارے اکثر ثناخان یہ ایک شعر پڑھتے ہیں بڑا خوبصورت پنجابی کا یہ شعر ہے کہ جیڑا عہدے دیوے والے رب عہدے باندھا تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان نصیب ہوگی دنیا سے جانے کے بعد بھی آج ان کے مزارات پر چراغ جل رہے ہیں اور پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ نے تو انتہا کر دیا آپ نے فرمایا اسی مرید ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے تو اس وجہ سے صاحبوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے طرح انسان ہیں بات بالکل بجا ہے لیکن انہیں معرفت الہی نصیب ہو گئی اس وجہ سے کہ رب العالمین کی جب معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ
خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں معرفت الہی نصیب ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب ہو جائے. اور یہ سب سے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور یہ علماء اس سٹیج پہ آ کر جب علماء قوم کی اصلاح کریں گے، لیکن دیکھیں کہ ہمارے علماء زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ ہمیں غسل اور نماز کے ہی طریقے بتاتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اختتام ہو جاتی ہے، اور جو اصل مقصد ہے اس سے ہم محروم رہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یہ بنیادی مسائل جو ہیں عبادات کے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ علماء اس لیے تو عالم کہا جاتا ہے کہ وہ معرفت رکھنے والے ہیں، وہ پہچان رکھنے والے ہیں. اور بزرگوں کے آپ وزارات میں جب حاضری دیتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے عارف باللہ، کہ ان کو یہ عارف باللہ ہیں، انہیں اللہ کی پہچان نصیب ہے، انہیں معرفت الہی نصیب ہے. تو حباب ذوالفقار ویسے تو بڑے معرفت کے ذرائع ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ان 3 صفات کی برکت سے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی معرفت پہچان نصیب کرے. تو حباب ذوالفقار سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اپنی زبان پر اس کی مہربانی کے تذکرے بیان کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ناشکری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ناشکری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم ولازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. تو حباب ذوالفقار ہم اکثر دوست احباب سے ملتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے کیسے حالات ہیں، صحت کیسی ہے، تو آگے سے شکوے کے انداز میں بس جی، بس یہ جو بس جی ٹھیک ہے، یہ جو بس کہتے ہیں نا، ان میں بھی شکایت کی بو آ رہی ہے. تو ہر وقت دیکھیں نا، آقا کریم رؤوف الرحیم مہربان آقا کریم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کہ اسے رحمان اور صفت رحیم سے یاد کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی وہ کام ادھورا اور نامکمل رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اپنی زبان پر اس کے مہربانی کے تذکرے بھی بیان کرے. ایک صحابی رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ ایک چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور وہ چڑیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی شکایت عرض کرتی ہے کہ حضور آپ کے فلاں صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ. جب وہ رکھنے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں دیکھو یہ حیوان ہے لیکن اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ ماں ہے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی رحمت اور اتنی شفقت والا سلوک کر رہی ہے، بتاؤ میرا رب اپنی مخلوق پہ کتنی مہربانی فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ حیوان ہے جسے اللہ نے عقل کی دولت نہیں عطا کی، جسے شعور کی دولت اللہ نے نہیں عطا کی، لیکن پھر بھی ماں ہے نا، مامتا اس کے سینے میں اللہ نے رکھ دی ہے. یہ ننھی منی مخلوق ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ بات دیکھی جائے نا تو گفتگو اور ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ کی رحمت کی طرف لے کے گئے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. جب ایک حیوان، ایک اس کی ننھی منی مخلوق اپنی اولاد سے اتنی رحمت بھرا شفقت والا سلوک کر رہی ہے، تو رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، اس مخلوق کا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے کس قدر رحمت والا سلوک فرماتا ہے.
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसी तरह एक गज़वा में एक सहाबिया थी, उनका दूध पीता बच्चा गुम हो गया और वो ऐसे घूम रही अपने बच्चे की तलाश में। तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इसका बच्चा जो है वो ढूंढ कर दो। और वो कभी इधर कभी इधर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी ने अर्ज़ की, हुजूर मैंने इसके बच्चे को देखा है कि फलां जगह पे है। तो जब वो उस औरत को बताया गया कि आपका बच्चा फलां जगह पर है, तो वो दौड़ी दौड़ी गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने गुलामों से फरमाया, मेरे सहाबा बताओ, जब इसका बच्चा इसको मिल जाएगा, क्या ये अपने बच्चे को आग में डालने गवारा करेगी? साहबा ने अर्ज़ की, हुजूर उसका कतन भी ये कभी भी गवारा नहीं करेगी, क्योंकि इसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये हदीस फरमाया, अल्लाह अपनी मखलूक से 70 माँ से बढ़कर प्यार फरमाता है। यानी जिस तरह ये माँ है ना, तो ये अपने बच्चे से किस कदर प्यार कर रही है और वो नहीं चाहती। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा बताओ, क्या ये अपने बच्चे को आग में डालना गवारा करेगी, जिसके अंदर इतनी तड़प है, इतना रहम है अपनी औलाद के बारे में? तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि मेरे सहाबा पे याद रखो, रब जो है ना, अर्श का मालिक जो है, एक माँ नहीं 70 माँ से बढ़कर अपनी मखलूक से प्यार करे। बाबा वकार ये पता चला कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात कोई भी हो, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को घुमाकर फिर अल्लाह की रहमत की तरफ ले आते हैं। क्यों? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मार्फत इलाही, खुदा की पहचान उस बंदे को नसीब होती है जिसके ज़हन में ये उम्मीद हो। एक और हदीस है मिशकात शरीफ की, मुफ्ती अहमद याद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इसकी वज़ाहत फरमाई है। आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदे के बारे में अल्लाह पाक फैसला फरमाएगा कि ये जहन्नमी है। फरिश्तों को हुक्म होगा, इसको ले जाओ जहन्नम की तरफ, और फरिश्ते उसको पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे और वो मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, बंदे पीछे क्यों मुड़ मुड़ के देखता है? वो कहेगा, मालिक मैंने तो सारी जिंदगी उलमा से यही सुना कि तेरी रहमत बहुत वसी है, आज मैं देख रहा हूँ कि वो तेरी रहमत किस कोने में बरस रही है। तो रब्बुल आलमीन फरिश्तों को फरमाएगा, फरिश्तों छोड़ दो इसको, अब फैसला भी हो चुका, लेकिन फिर भी इसका यकीन कितना पुख्ता है, ईमान कितना पुख्ता है कि ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ रब की रहमत किस कोने में बरस रही है। ऐ फरिश्तों, जो बंदा मेरी रहमत के बारे में इतना पुख्ता यकीन रखे, फिर मैं उसे क्यों ना अपनी रहमत की हिसार में ले। तो इस वजह से साहिबो, इंसान, अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाएगा, छोड़ दो, मैंने जन्नत के इतने हिस्से इसके नाम कर दिए हैं। तो हबाब ज़िवकार अर्ज करने का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह की रहमत, अल्लाह की, अगर कोई पूछे भी सही ना, जी क्या हाल है, कहो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, उसकी बड़ी रहमत है, उसका बड़ा करम है ऊपर, और उसका वो बड़ा मेहरबान है। हम बहुत सारी उसकी नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक आधी नेमत वो अगर हमें नसीब नहीं है तो हम शिकवा करने लग जाते हैं। अगर कारोबार नहीं चल रहा तो भाई हाथ पाँव तो चल रहे हैं, जुबान तो चल रही है ना, दिमाग चल रहा है, ये भी उसकी नेमत और रहमत है। इस वजह से हर हाल में इंसान कहेगी जी उसकी बड़ी मेहरबानी है, जुबान पर उसकी मेहरबानी के तज़किरे और जहन में उसकी रहमत का यकीन पुख्ता होना चाहिए। जो बंदा अपने अंदर ये सिफात, ये सिफ्त पैदा कर लेता है, अल्लाह पाक उस बंदे को अपनी पहचान नसीब फरमाता है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। पहली बात कि उसकी रहमत का पुख्ता यकीन रखना, दिलो दिमाग में ये बात इंसान की बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि मेरा रब। आप देखें ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मती के बारे में बताया, अभी मैदान महशर कैम नहीं हुआ, अभी हशर का मैदान नहीं सजा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ फिक्र ऐसी है, अभी क़यामत नहीं आई, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
کہ اللہ پاک میرے امتی سے یہ گفتگو فرمائے گا اور اس جملے پہ اللہ پاک میری امتی کی بخشش فرما دے گا. لیکن ہمارے یہاں کچھ فکر ایسی بھی ہے، میں ان چیزوں کا قائل تو نہیں ہوں لیکن ضرورت ہے اس چیز کی کہ آج فکر ایسی بھی ہے جو کہتے ہیں آقا کریم کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں. ہم کہتے ہیں نادانو حضور تو قیامت تک کے حالات جانتے ہیں. مٹھے برق قرآن دے بول سارے تیری شان جہاں نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکے کوئی بشر آکے دن رات ہی ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. اس وجہ سے کسی نے کہا نا، اعظم چشتی نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں ہوندا، اصل منافق انہوں جانے وہ جھوٹا پیار ستاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. جہاں عیب ہو وہاں، جہاں محبت آ جائے وہاں عیب بھی نظر نہیں آتا. اور ہمارے آقا کریم رؤوف کریم آقا کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا فرمایا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس بندے کا اللہ کی رحمت پہ کتنا یقین ہوگا، کتنا پختہ یقین ہوگا. احباب ذی وقار، جس بندے کو اللہ پاک کی رحمت پہ پختہ یقین ہوتا ہے اور اپنی زبان پر ہر وقت اس کی رحیم اور مہربان ہونے کے تذکرے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اسے اپنی معرفت نصیب فرما دیتا ہے. دوسری بات کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. اللہ کی رضا پر، اب بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے لوگوں کے حالات کتنے سخت گزرے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے. ایک چھوٹی سی ہٹی ہوتی تھی، دکان ہوتی تھی، اور پھر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے، اس کی رضا پہ راضی رہتے. آج ہٹی سے ہم پلازوں پہ آ گئے، شاپنگ مال پہ آ گئے، لیکن پھر بھی جس سے پوچھو کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں. حالات بڑے خراب ہیں کہ ہم ناشکری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب امت ناشکری کی طرف بڑھتی ہے پھر اس امت کو رب کی معرفت نصیب نہیں. آج دیکھیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حیثیت کے مطابق زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو معرفت الہی سے معروم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جو یعنی کہ اللہ پاک کی جو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد ہے اس سے معروم ہے. احباب ذی وقار، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ پاک ایک نہ ایک دن اسے اپنی معرفت نصیب فرما دیتا ہے. حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں جب میں جو ہے نا وہاں پڑھ رہا تھا لندن میں، تو میں وہاں پریکٹیکل بھی کر رہا تھا، اور وہاں ایک بی بی میرے پاس آتی اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. پھر اپنے چھوٹے موٹے کیس لے کر آتی، اور ایک دن وہ آئی تو اس نے حجاب کیا ہوا ہے، پردے میں آئی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تجسس بڑا کہ یہ پہلے عورت آتی تھی، تو میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ پہلے آپ بالکل عام لباس میں آتی ہیں اور آج آپ نے حجاب کیا ہوا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے آپ وہاں پر حیران ہوئے کہ حجاب جو ہے نا یہ امت کی بیٹیوں کی پہچان ہے، یہ مسلمان کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حجاب میں آئی ہو. اس نے کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں مسلمان ہو گئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور تجسس بڑھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو کیس بعد میں سنیں گے، پہلے یہ واقعہ بتاؤ کہ تمہیں ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی ہے، تمہیں ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی ہے. احباب ذی وقار، اس بی بی نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ فوج میں ہے اور میں ایک ہوٹل چلاتی ہوں، اور ہوٹل پہ ایک بزرگ ہیں میرے، وہ وہاں برتن مانجتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہمارے استاذ گرامی ڈاکٹر محمد سرفراز نیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرے نا تو اس سے وجہ پوچھی کرو کہ تم کون سی چیز سے متاثر ہو کر تو نے اسلام قبول کیا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے کہا کہ آپ نے کس چیز سے اسلام متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے نا، وہ 70-80 سال ان کی عمر تھی، اور ان کا ایک جوان بیٹا بھی تھا، وہ بیمار تھا. تو وہ ایک دن بزرگ آئے اور کہنے لگے کہ میڈم صاحبہ مجھے چھٹی چاہیے، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا.
اب آپ اسی وقت باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے لیکن بیٹے کا جنازہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. تو میڈم کہتی ہے کہ ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارا خدمت گزار ہے اور ان ورکروں کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے. کہتے ہیں ہم تعزیت کے لیے اس کے گھر گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھا تھا اور ہم نے کہا کہ کن الفاظ میں افسوس کریں تعزیت کریں کہ تیرا جوان بیٹا چلا گیا. تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس نے کہا میڈم صاحبہ میں نے کوئی پیسے دے کر اللہ سے تھوڑا خرید کر بیٹا لیا تھا, اس نے اپنے فضل سے دیا, عدل سے واپس لے لیا, میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. اس نے اپنے فضل سے عطا کیا اور عدل سے اس نے واپس لے لیا, میں اس کی رضا پر راضی ہوں. کہتے ہیں ہم اس کے جملے سے حیران ہوئے کہ کتنا صبر ہے اس کے اندر, کتنا صبر ہے. کہنے لگی ہم پھر واپس آ گئے اور اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا. پھر وہ آیا اپنے کام میں پھر ایک دن آیا, کہنے لگا میڈم صاحبہ چھٹی چاہیے. ہم نے کہا کیوں, خیریت ہے؟ کہنے لگی میری بہو اپنے شوہر کا غم لے کر اس کو اٹیک ہوا اور وہ بھی فوت ہو گئی. کہتے ہیں پھر ہم اس کے گھر گئے اور ہم گئے تو ہم نے کہا اب تو اس کے گھر کا دروازہ بھی بند ہو گیا, جوان بیٹا بھی چلا گیا, بہو بھی چلی گئی اور ایک پوتا تھا. وہ کہنے لگا میڈم صاحبہ بس تھوڑے سے دن لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, تو جب وہ تعزیت کے دن ختم ہو جائیں گے تو بہو بھی چلی گئی, میرا بیٹا بھی چلا گیا. اور وہ کہنے لگی میڈم کہ دیکھو آپ کی بہو بھی چلی گئی. پھر ان بزرگوں کے جملے دیکھیں, وہ کہنے لگے کہ دیکھو میڈم صاحبہ میرا اپنے رب پہ اتنا پختہ یقین ہے, اگر وہ چاہتا تو میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی دنیا سے جا سکتا تھا. اللہ نے اس کو شادی کی بہاریں بھی دکھائی ہیں, اس کی یہ رونقیں دکھائی ہیں, پھر ایک بیٹا بھی دیا. اب اللہ نے میرے بیٹے کو بلا لیا, بہو کو بلا لیا, تو یہ میرا چھوٹا سا پوتا ہے, میں اس کو ساتھ لے آؤں گا, اکٹھے دادا جو ہے پوتا اکٹھے رہیں گے. تو کہنے لگے کہ پھر وہ واپس آیا, اپنے اس پوتے کو ساتھ لے آیا. ہم نے ان کو مکان دیا, کمرہ دیا اور دادا پوتا بڑی محبت سے رہ رہے تھے. کہتی ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ دادا جو ہے نا وہ گھوڑا بنا ہوا اور پوتا اس کے اوپر سوار ہے, ایسی محبت دیکھی. اور کہنے لگے کہ پھر ایک دن وہ بچہ سیڑھیوں سے پھسلا اور نیچے گرا گردن کے بل اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو پھر ہم نے کہا کہ اس پہ کتنی مصیبتیں, پہلے جوان بیٹا چلا گیا, پھر بہو چلی گئی, آج پوتا بھی چلا گیا. تو ہم نے اس بابا جی سے کہا کہ کن الفاظ میں تعزیت کریں, تیرے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں. تو اس نے کہا میڈم صاحبہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. بیٹا دیا وہ لے لیا. اور ہم گاؤں میں نا ایک دفعہ ایک بزرگ سے ہم نے تعزیت کی, تو بزرگوں سے بڑی قیمتی جملے ملتے ہیں, اگر بندہ غور کرے تو دیہاتی تھے. تو ہم نے کہا کہ جی اللہ پاک کا حکم کہ آپ کا پوتا چلا گیا. وہ کہنے لگے مولانا صاحب اس کی مرضی, چاہے کچی فصل کاٹ لے چاہے پکی کاٹ لے. تو بڑے ان جملوں میں نا ایک بڑا ایک درد اور کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے, اللہ پاک اس کو اس دنیا میں اپنی معرفت اور پہچان نصیب. حباب اسی وقت مختصر ہے. آگے تیسری بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. تو حباب اسی وقت آج نا ہم نے کیمرے لگا دیے, معذرت کے ساتھ کیمرے لگا دیے, ہمیں کیمروں پہ یقین ہے, حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی کیمرے لگا دیے کہ لوگ جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اگر یہ چیز آج مسلمان کے اندر آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو استاد محترم سب سے آگے بٹھایا کرتے تھے, دیگر شاگرد اعتراض کرتے کہ ہم بھی پڑھنے کے لیے آئے, ہمارا بھی حق ہے. اللہ اکبر. استاد محترم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری بات کو جلدی پک کرتا ہے, جلدی سمجھ جاتا ہے, اس وجہ سے میں ان کو آگے بٹھاتا ہوں. اور پھر استاد محترم نے ان بچوں کا اعتراض دور کرنے کے لیے سب کو ایک ایک مرغی دی اور ایک ساتھ چھری دی اور حکم دیا کہ وہاں جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. گئے, سارے گئے, حتیٰ کہ امام شافعی علیہ رحمہ بھی ساتھ ہیں, اور گئے اور کسی نے دیوار کی اور میں, کسی نے کھائی میں, کسی کے درخت کے موڑ میں جا کے مرغی ذبح کر کے لے آئے. امام شافعی علیہ رحمہ چھری اور مرغی صحیح سلامت واپس لے آئے. استاد محترم نے فرمایا اے شافعی تو نے جو ہے وہ نہیں ذبح کیوں نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کا حکم تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو
میں تو جدھر بھی گیا ہوں نا اپنے رب کی ذات کو موجود پایا ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا 7ویں کمرے میں اندر لے گئیں اور کہنے لگی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اور اپنے بت پہ موٹی چادر ڈال دی اور کہنے لگی ہے تلک یوسف اب اندر آ جاؤ نا، اب تو 7ویں کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے تو اپنی موٹی چادر دے کر اپنے رب کو چھپا دیا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو 7ویں کوٹری میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے صاحبو یہ ایمان، یہ یقین پیدا ہو اور یہ نور جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں اپنی معرفت اور پہچان نصیب کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا رشوت دیتے ہیں، میز کے نیچے سے دیتے ہیں، کیا میز کے نیچے سے رب نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیمروں کے ڈر سے کہ کہیں کیمرے کی زد میں نہ آ جائیں، تو آج پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ آج کیمرے کے ڈر سے ہم حرکت نہیں کرتے، کیمرے لگے ہوں تو ہم جوتی نہیں اچراتے، ورنہ مسجدوں میں یہ مسئلہ بنا ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ گلیوں میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پہ کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، کہ شاید ہمارا رب نہیں دیکھ رہا۔ ہم دنیا سے تو ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس نے دنیا پیدا کی اس کا ڈر ہمارے سینوں سے نکل گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے، اس کی جو بیوی تھی نا، آپس میں ان کی تکرار ہوئی، اور بیوی بھی شہزادی تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی ہوگی۔ اس نے جب بات بڑھی نا تو اس نے سخت لہجے میں آ کر کہا اپنے شوہر کو، جا تو جہنمی ہے۔ اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو جا پھر تجھے بھی طلاق ہے۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کے پاس وہ بادشاہ گیا، لیکن علماء کہتے ہیں ہم اس کا حل کیسے کریں، ہم کیسے گارنٹی دیں کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ بالآخر امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس جو ہے نا آئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم مجھے تنہائی میں مل سکتے ہو، علیحدگی میں مل سکتے ہو؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، میرا تو گھر اجڑ جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اس بادشاہ کو کہا کہ تنہائی میں ملاقات کرو۔ جب اس نے تنہائی میں ملاقات کی، امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا کہ کبھی تنہائی میں رب سے ڈرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل ڈرا۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا جی میری گھر کی نوکرانی تھی، میں بادشاہ وقت تھا، وہ گھر میں صفائی کرنے کے لیے آتی اور بڑی خوبصورت، ایک دن جو ہے نا وہ میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا اور میں جو ہے نا وہ گناہ کرنے لگا۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا تم رب سے نہیں ڈرتا؟ بس علامہ اقبال کہتے ہیں نا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ پھر اثر بھی رکھتی ہے۔ کہتے ہیں بس اس اور جس نے اللہ کی بندی نے یہ کہا تم رب سے نہیں ڈرتا، کہنے لگا میں بس جسم کانپ گیا اور میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا رب اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جا تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو احباب ذی وقار عرض کرنے کا مقصد، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن عساکر نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سے گزرا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور میں اس سے ملا اور میں نے نا اس کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے کھانا کھا لو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو اس سے معلوم کروں یہ واقعی جو ہے وہ اتنا اگر پرہیزگار ہے کہ بکریاں بھی چرا رہا ہے اور ساتھ حالت روزہ میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو آزما لوں کہ حقیقتاً بھی یہ نیک ہے یا ویسے بنا ہوا ہے جیسے آج کل ہم ہیں۔ تو احباب ذی وقار حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار ایک بکری مجھے فروخت کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اسے کہا مالک کوئی دیکھ رہا ہے، تم ایک بکری بیچ دے اس کی قیمت لے لے۔ آج ہم کتنی ڈنڈی مارتے ہیں جی، ہمیں کوئی مینیجر کی سیٹ پہ بٹھا دے، مالک تو فیکٹری کا وہ ہوتا ہے نا، لیکن ہم کتنی کرپشن کرتے ہیں۔ اگر آج یہ پاکستان کرپشن کی طرف جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے لیکن رب تو نہیں نہ دیکھ رہا۔
جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ایک بکری، اس نے کہا نہیں، مالک کی اجازت کے بغیر بیچ نہیں سکتا. کہا مالک کوئی دیکھ رہا ہے؟ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے. بات درمیان میں آ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور حکومت میں رات کو گشت کر رہے ہیں اور آپ نے حکم دیا کہ دودھ ملاوٹ شدہ نہ بیچو، کیونکہ اللہ نے جب ملاوٹ سے پاک دیا ہے تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ملاوٹ شدہ بیچیں. تو احباب ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں بھیس بدل کے. ماں بیٹی آپس میں تکرار کر رہی ہیں. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے. ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو، اور بیٹی کہہ رہے ہے کہ جو ہے نا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرو. تو ماں آگے سے کہتی ہے امیر المومنین کوئی دیکھ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے اس یقین سے، اس توکل سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے صبح اپنی بیگم کو بھیجا کہ جاؤ اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ کے. آج ہم اپنے بچوں کے جب رشتے کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے محلات دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو احباب ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا تقویٰ دیکھا، توکل دیکھا. وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. تو اللہ پاک انہی لوگوں کو اپنی معرفت پہچان نصیب کرواتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ. تو احباب ذی وقار حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر کہا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مالک فلاں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، اس مالک سے کہا کہ یہ سارا ریوڑ مجھے دے دو، قیمتاً دے دو. انہوں نے قیمتاً سودا کیا اور پھر وہ سارا ریوڑ اس چرواہے کو دے دیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا انعام کے طور پر، تو اللہ سے اتنا ڈرنا والا ہے. تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے، جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہوں، میں اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہوں. تو احباب ذی وقار آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ تین چیزیں اس پہ علماء نے، صوفیاء نے بڑی باتیں کی ہیں کہ رب کی پہچان کیسے نصیب ہوتی ہے. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے آپ کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے اور حضور کی معرفت نصیب نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میں تینوں اپنے اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے تینوں باہر ویکھاں پھر اندر کس نے سمانا. اور آپ فرماتے ہیں اندر بھی تو ہیں باہر بھی تو ہیں، بھلا کون نے مانا. یعنی یہ بزرگوں کا ایک حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الماجوب کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کی پہچان نصیب ہو جائے، معرفت خداوندی نصیب ہو جائے، تو اللہ پاک جو ہے اپنی معرفت پہچان نصیب فرمائے.